اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 211۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، پوچھ لو بنی اسرائیل سے کہ کتنی دیں ہم نے ان کو روشن نشانیوں میں سے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی بدل دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو اس کے بعد کہ جو آ گئی ان کے پاس، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو دی گئی نعمتوں کی قدردانی کا احساس دلا رہا ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہوتی ہے۔ دین اسلام کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو نعمت ہدایت دی، مکمل احکام کے ساتھ، سنت رسول کے مکمل عملی نمونے کے ساتھ۔ تو رب فرما رہا ہے جو نعمت کی قدر نہیں کرتا اس کا حال بنی اسرائیل سے پوچھ لو، اس لیے کہ یہ قوم مسلمانوں کے قریب زمانے میں موجود تھی اور ہے۔ رب کریم فرما رہا ہے بنی اسرائیل کو بھی نعمت ہدایت دی گئی، انہوں نے نعمت ہدایت کے حصے بکھرے کر دیے۔ رب کریم نے قرآن پاک میں انہیں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہدایت کی قدر نہ کرے، رب کریم فرما رہا ہے اس کا انجام بنی اسرائیل سے پوچھ لو، کیونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن نشانیاں عطا کی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا کیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو رب کریم فرما رہا ہے کہ دیکھ لو یا پوچھ لو کیا نشانیاں دیکھ کر وہ لوگ ایمان لائے، اور اگر ایمان لائے تو کیا وہ پورا ایمان لائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا کا اژدہا بن جانا انہوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ رب کریم نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا۔ رب کریم نے ان پر سخت گرمیوں میں ابر کا سایہ کیا، ان پر من و سلوہ اتارا۔ تو رب کریم فرما رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے نبی ہونے کی تصدیق کے لیے یہ کافی نہیں تھا؟ مگر انہوں نے نعمتوں کا کفر کیا اور بجائے ایمان لانے کے کفر پر اڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے ناشکری کی۔ تو رب کریم فرما رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو پانے کے بعد اس میں تبدیلی کرتا ہے، اس میں تحریف کرتا ہے یا خود غلط روش اختیار کرتا ہے، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس طرز عمل پر سخت عذاب دینے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ رب کریم مسلمانوں سے مخاطب ہے اس آیت میں کہ اگر تم نے بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کی قدر نہ کی تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ فرمان رسول پاک ہے تم لازماً اپنے سے پہلوں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ تم لازماً اپنوں سے پہلوں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے، بالشت کے مقابلے میں بالشت اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کی بل میں گھسے ہیں تو تم بھی گھس کر رہو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کی بل میں گھسے ہیں تو تم بھی گھس کر رہو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہود و نصارہ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اور کس کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کسی خاص مقصد کے لیے دیتا ہے کہ اس کو پورا کرو۔ اس مقصد کو پورا کرنے کی بجائے اگر انسان اس نعمت کا حلیہ بگاڑ دے تو رب کریم فرما رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین دین اسلام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین شریعت دی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خطہ اسلامی دیا۔ پاکستان جو ایک اسلامی نظریے کے تحت وجود میں آیا، جس کا نعرہ ہی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ تھا۔ جب پاکستان بن گیا تو اتنے سالوں میں سب کچھ آیا، مگر لا الہ الا اللہ کو یہاں نہ پایا گیا جیسا کہ پانے کا حق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت نچھاور کی ہم پر، مگر ہم نے نعمت کی قدر نہ کی۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے کہ وہی دریا ہیں، وہی آسمان ہے، وہی بادل ہیں، مگر یہ اب بغیر برسے کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ جو دریا ہیں یہ کیوں سوکھ گئے ہیں؟ بادلوں میں پہلے جیسی نمی کیوں نہیں رہی؟ پاکستان ایک زرعی ملک ہو کر اس کی اپنی گندم بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ وسائل سے مالا مال ملک، اس کے ہاتھ میں کشکول کی ذلت کیوں آ گئی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہ کی، نعمت اسلام کی قدر نہ کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا نہ کیا، دین اسلام کو اپنے دلوں میں حقیقی طور پر نہ بسایا، اپنی زندگی میں عملی طور پر ہم نے دین و اسلام کا حق ادا نہیں کیا۔ سوچیں، پلٹیں، واپس آئیں، استغفار کریں، تاکہ آنے والے دنوں کے مسلمان دوبارہ بام عروج پر پہنچ سکیں۔ آیت نمبر 212، زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، خوشنما بنا دی گئی ہے دنیا کی زندگی کافروں کے لیے، وَیَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وَالَّذِینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یوم القیامہ، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے برتر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے۔ زُیِّنَ کہتے ہیں کسی چیز کو مزین کر دینا، کسی چیز کو سجاب دینا، کسی چیز کو حسین بنا دینا، یعنی ایک چیز حسین نہ ہو مگر اس پر اتنی سجاوٹ کر دی جائے کہ وہ حسین نظر آئے، اس کو تزئین کہتے ہیں۔ دنیا حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور ہر مومن کے نزدیک دنیا مچھر کے پر اور مکھی کے سر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ دنیا زیادہ حسین کس کو لگتی ہے؟ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کافر کے لیے سجا دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے کفر کی سزا ہے، یہ ان کے کفر کی سزا ہے۔ دنیا ہونا یا نہ ہونا علیحدہ بات ہے، مگر دنیا کی محبت دل میں گھر کر جائے، دنیا کے لیے دل للچاتا ہو کہ کسی طرح پیسہ آ جائے، یوں بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، یہ رب کی طرف سے کفر کی سزا ہوتی ہے۔ یہ کافروں کی سزا ہے کہ وہ دنیا ہی پر مر مٹے ہیں، دنیا بس گئی ہے ان کے اندر، اس کے علاوہ اللہ کے لیے کوئی جگہ ان کے دل میں، ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے ان کے کفر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ایسے مہر لگا دی ہے کہ دنیا بس گئی ہے ان کے دل کے اندر۔ ان کے دل میں پتھر سے لے کر، چونے سے لے کر، سیمٹ مٹی تک کی ہر چیز کی محبت ہے۔ محبت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، ہر چیز کی پہچان ہے، اور پہچان نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کہ اگر ہمارا دل دنیا کی طرف للچاتا ہے، اگر ہمارا دل دنیا کی طرف کھنچتا ہے کہ پیسہ آ جائے اور کیسے آ جائے، یوں بھی آ جائے اور وہ بھی آ جائے،
تو ایک لمحے کے لیے اپنے ایمان کے بارے میں سوچیں۔ رب تو فرما رہا ہے دنیا دلکش کر دی گئی ہے کفار کے لیے، اور کفار جو ہیں وہ دنیا ہی کی زندگی پر مر مٹے ہیں، دنیا کی زندگی پر دیوانے ہو رہے ہیں۔ وہ دنیاوی دولت میں مگن رہ کر کیا کر رہے ہیں؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دوسرے فقرائے مہاجرین کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ زندگی کے مزے تو ہم لوٹ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان فقراء کو محمد اپنے ساتھ ملا کر عرب کے سرداروں پر غالب آنے کے خواب دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ دنیا کا رزق کامیابی اور آخرت کی نجات کے لیے معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا رزق تو کافروں کو چاہے جتنا چاہے دے اور زیادہ دیتا ہے۔ رہی کامیابی کی بات، تو یہی ناتواں اور پرہیزگار لوگ انہیں یوم آخرت حقیقی کامیابی نصیب ہوگی، یہ نصیبوں والے ہوں گے۔ قیامت کے دن ان کے مرتبے کو دیکھ کر ان کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یہی ناتواں اور پرہیزگار لوگ قیامت کے دن فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن بلند ترین مقام پر ہوں گے، اور دنیا پر فریفتہ کافر ان سے پیچھے بہت نیچے جہنم میں ہوں گے، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں دولت پر مر مٹ کر ہی اپنی زندگی گزار دی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انہیں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوتا تھا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں مسند احمد میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر نہ ہو، دنیا اس کا مال ہے جس کا مال نہ ہو، دنیا کے لیے جمع وہ کرتا ہے جسے عقل نہ ہو، دنیا کے لیے جمع وہ کرتا ہے جسے عقل نہ ہو۔ ایمان والوں کے پاس اگر دنیا آ جائے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے ان کے نزدیک سب سے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، راہ اللہ میں دیے جاؤ اور عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کرو۔ رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَخْلُفُهُ، جو کچھ تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو عزت عطا فرما، دوسرا کہتا ہے بخیل کے مال کو برباد کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کامیابی جو ہے وہ ایمان کی بلندی اور اللہ کی محبت اور سنت رسول کی اطاعت اور پیروی حقیقی کامیابی ہے۔ دنیا کی ظاہری جاہ و حشمت، دنیا کی ظاہری تمام تر تزئین و آرائش جو ہے وہ ایمان والوں کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ یہ سجا دی گئی ہے دنیا کی زندگی کفار کے لیے۔ رب فرما رہا ہے یہ ان کے کفر کی سزا ہے۔ آیت نمبر 213، کان الناس امتا واحدہ، تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے، وأنزل، اور ان کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، تاکہ وہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے درمیان ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جنہیں یہ دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن ہدایات آ چکی تھیں، محض باہمی زدم زدہ کے سبب۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے
اس حق کے معاملے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا رب کریم نے ہدایت بخشی اپنے حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک ہی امت تھے۔ رب کریم اس میں فرما رہا ہے کہ ناواقف لوگ جب مذہب کی تاریخ لکھنے بیٹھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کا آغاز شرک کی تاریکیوں سے کیا، پھر اس پر کئی ادوار آئے اور بالآخر انسان توحید پر پہنچا۔ قرآن پاک اس کی نفی فرماتا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ انسان کی زندگی کا آغاز توحید کی روشنی سے ہوا۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ ایک ہی دین یعنی دین توحید پر تھے آغاز زندگی میں۔ تو آغاز میں دنیا کا آغاز یا زندگی کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور ان کی نسل سے ہوا۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، چنانچہ امت تو ایک ہی تھی۔ جب تک ان میں گمراہی پیدا نہ ہوئی وہ دین توحید ایک ہی امت پر یعنی دین توحید پر قائم رہے اور وہ ایک ہی امت تھی۔ شیطان نے کچھ عرصے بعد لوگوں کو ورگلایا۔ جب لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوا تو شرک نے کئی دوسری اخلاقی قدروں کو بھی بگاڑا اور غلط ملت عقائد گھڑ کر عوام الناس کو غلط راہوں پر ڈال دیا۔ فبعث اللہ النبیین، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمانا شروع کیا۔ ان سب انبیاء کی تعلیمات جو تھیں وہ ایک ہی تھیں، یعنی توحید، آخرت، توحید، رسالت اور آخرت۔ تمام انبیاء کی تعلیم ایک ہی تھی، توحید، رسالت اور آخرت۔ ہر نبی جو ہے وہ ایک ہی پیغام لے کر آیا کہ ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اور معبود واحد جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ وہی اکیلا صرف پرستش اور بندگی کے لائق ہے، وہی اکیلا صرف پرستش اور بندگی کے لائق ہے۔ اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ساتھ اپنی کتابیں نازل فرمائیں تاکہ وہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے درمیان جن باتوں میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ یعنی کتاب الہی جو ہے وہ حق کا معیار ہے اور سچ اور حق وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں تاکہ وہ اختلافات کے بارے میں فیصلہ کریں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں یہ دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں، صرف باہمی ضد کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ اختلافات لوگوں کے درمیان، دین کے معاملے میں اختلاف جو تھا وہ لوگوں کے درمیان اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ کتاب اللہ میں حق بات کی پوری وضاحت نہیں کی جاتی اور حق ان کو سمجھ نہ آ رہا ہو، حق ان پر مشتبہ ہو گیا ہو، نہیں، بلکہ اس اختلاف اور فرقہ بندی کے اصل محرکات کچھ اور ہوتے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار ایک جامع لفظ بغیم بینہم سے تعبیر فرمایا ہے۔ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے یہ اختلافات ہوتے ہیں، یعنی دین میں اختلافات کا اصل سبب جو ہے یہی بغیم یعنی ضدہ والا رویہ ہوتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ انسان میں غالب ہونے کی طلب اور خواہش موجود ہوتی ہے اور یہی خواہش حق کو قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماننا نفس انسانی پر بہت گراں گزرتا ہے۔ ماننا جو ہے وہ نفس انسانی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ میری کیوں نہ مانے۔ تو یہی ضد جو ہے وہ فرقہ پرستی کی بنیاد بنتی ہے۔ دین حق کو ماننے کی راہ میں یہی ضد جو ہے رکاوٹ بنتی ہے۔ تو رب کریم نے یہاں یہ بات واضح کی کہ اختلاف کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ کے انبیاء نے دین حق کو صحیح طور پر خدا نخواستہ نہیں پہنچایا یا کتاب اللہ میں حق کو واضح نہیں کیا، صحیح طور پر واضح نہیں کیا گیا، نہیں، حق ان پر واضح ہو چکا ہوتا ہے
اور اللہ کے رسول بھی اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ وہ اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، لوگوں تک پیغام پہنچتا ہے اور وہ اس کو سمجھ بھی چکے ہوتے ہیں، مگر بغیم بینہم جو ہے وہ اختلاف کی وجہ بنتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اس حق کے معاملے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، رب نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو ہدایت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی جو ایمان لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اختلافات میں مومنوں کو حق کی راہ دکھائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے امت محمدی پر یہ کرم فرمایا کہ جب قرآن مجید آ گیا تو اختلافات اور جھگڑے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو راہ حق کی صحیح ہدایت عطا فرمائی اور اختلافات کا فیصلہ فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود نے کہا تھا کہ وہ یہودی تھے، نصرانیوں نے کہا تھا وہ نصرانی تھے۔ قرآن پاک نے اختلافات کا فیصلہ کیا، ہماری رہبری فرمائی کہ وہ یکسر مسلمان تھے، دیناً حنیفہ وما کان من المشرکین۔ قرآن پاک نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ قرآن پاک نے اختلافات کا فیصلہ رب کریم نے اختلافات کا فیصلہ قرآن پاک میں واضح کر کے ایمان والوں کو حق کی راہ دکھائی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے جھٹلایا، نصارہ نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، لیکن مسلمان اس افراط و تفریط سے بچا لیے گئے۔ انہیں روح اللہ، کلمت اللہ اور نبی برحق مانا۔ عبداللہ قال انی عبداللہ، قرآن پاک نے واضح فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رسولاً الی بنی اسرائیل، اور میں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ جس طرح ابتدا میں سب لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے تھے، بیچ میں اختلاف رونما ہوا، پس اس آخری امت کو اول کی طرح اختلافات سے ہٹا کر صحیح راہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دیا، اور یہ امت اور امتوں پر گواہ ہوگی، یہاں تک کہ یہ امت نوح علیہ السلام کی امت پر بھی گواہ ہوگی۔ قوم یہود، قوم صالح، قوم شعیب، آل فرعون کا بھی حساب کتاب انہی کی گواہیوں پر ہوگا۔ یہ کہیں گے کہ ان کے پیغمبروں نے انہیں تبلیغ کی اور ان امتوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو صحیح راہ دکھائی، اور اللہ جسے چاہتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے صحیح راہ دکھاتا ہے، اور وہ کسے صحیح راہ دکھاتا ہے؟ جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہم یہ سوچیں کہ اس امت کو ہدایت کی راہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے ذریعے دکھائی۔ آج اس قرآن پاک سے دوری، پھر امت محمدی میں بغیم بینہم والی صورتحال پر اس امت کو لا کھڑا کیا ہے۔ آج قرآن پاک سے دوری نے امت محمدی کو بغیم بینہم والی صورتحال پر آن کھڑا کیا ہے۔ جس قرآن پاک کے آنے اور نبی برحق کی تعلیمات نے اختلافات ختم کیے، آج وہی حامل قرآن اپنی اپنی مسجدیں، اپنے اپنے مدرسے، اپنی اپنی جماعت اور فرقوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ کھڑے ہیں۔ حقیقت ہے کہ قرآن پاک سے دوری، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ وجہ صرف قرآن پاک سے دوری۔ راز کی بات تو یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کو حقیقی اخلاص کے ساتھ سمجھ کر پڑھ لیں تو اختلافات دور ہو جائیں گے۔ یہ فرقہ واریت، یہ آپس کی ضد، یہ ساری مصیبتیں اس وقت تک ہیں جب تک ہم قرآن پاک سے بے خبر ہیں، ہم اس کا فہم حاصل نہیں کر سکتے، جب تک ہم اس کے فہم سے دور ہیں۔
جب ہم نے قرآن پاک سے رجوع کر لیا، قرآن پاک کا صحیح فہم دلوں میں اتار لیا، تو انشاءاللہ اختلافات باقی نہیں رہیں گے۔ قرآن پاک سب کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ مضبوط رسی ہے جو سب کو ایک ہی لڑی میں پرو دیتی ہے اور اختلافات کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اسے یقیناً ہدایت دیتا ہے جو ہدایت مانگتا ہے۔ جب مقصد ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا ہو تو ان مسائل کی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ تو کافر ہے، تو بدعتی ہے، تو بریلوی ہے، تو اہل حدیث ہے۔ مقصد زندگی ایک ہو جائے اور دین کو سمجھنے میں انسان اپنی زندگی لگا دے تو ان مسائل کی فرصت نہیں ہوتی۔ مقصد زندگی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی تڑپ اگر ہر مسلمان کے اندر جم جائے اور وہ حقیقی طور پر اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچانا چاہے تو وہ اس وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو وہ اس اللہ کی مضبوط رسی کے ذریعے تمام اختلافات سے دور ایک امت اور ایک جمعیت میں پرویا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تمہارے اوپر وہ حالات اور واقعات وارد نہیں ہوئے جو تم سے پہلوں پر ہوئے تھے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ، انہیں پہنچی سختی، بھوک کی اور تکلیف، اور وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد۔ الا ان نصر اللہ قریب، اب انہیں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سے مخاطب ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بغیر کسی آزمائش کے سیدھے سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے، جبکہ تم سے پہلے لوگوں کو آزمائش کی بھٹی سے گزارا گیا، تکالیف کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، آگ میں انہیں ڈالا گیا، آرے سے چیرا گیا، اور تم بغیر کسی آزمائش اور امتحان کے تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ رب کریم فرماتا ہے یہ ہماری سنت نہیں ہے کہ تم نے کہا آمنا اور جنت تمہاری ہو گئی، نہیں، رب کریم فرماتا ہے اہل ایمان کو آزمایا جاتا ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ کیا جاتا ہے، اور یہی بات رب کریم نے سورۃ بقرہ کے 19ویں رکوع میں کہی، فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے کسی قدر خوف سے اور بھوک سے اور مال، جان اور ثمرات کے نقصان سے۔ رب کریم فرماتا ہے کہ اسلام کا راستہ کوئی پھولوں کا راستہ نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، حق کا راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس کے لیے ذہناً تیار ہو جاؤ تم، کیونکہ حق کی آواز کو ہمیشہ باطل قوتیں جو ہیں وہ دنیاوی مالی قوت سے اور افرادی قوت کے ساتھ حق کے مقابلے میں آن کھڑی ہوتی ہیں اور پوری قوت کے ساتھ اسے کچلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس آیت کی شان نزول کے متعلق 2 روایات ہیں، ایک وہ جو سورۃ احزاب میں غزوہ احزاب کے متعلق بیان کی گئی کہ غزوہ احزاب میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مشقت، تکلیف، دشمن کا خوف، موسمی سردی اور تنگ دستی نے چاروں طرف سے گھیر لیا، انصار مدینہ نے مسلمانان مکہ والے مظالم بھی نہ دیکھے تھے، تو ایسی صورت میں اضطراری طور پر وہ پکار اٹھے متی نصر اللہ،
اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا نقشہ کھینچا ہے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 10 میں، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ جب کافروں نے تمہیں اوپر اور نیچے سے گھیر لیا، جب کہ آنکھیں پتھرا گئیں اور دل حلقوم تک آ گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان ہونے لگے، اس جگہ مومنوں کی پوری آزمائش ہو گئی اور خوب جھنجھوڑ دیے گئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ آیت جنگ احد کے متعلق نازل ہوئی کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو خالی ہاتھ، اور کل اسباب جو تھا وہ مکہ ہی میں رہ گیا تھا جس پر کافروں نے قبضہ کر لیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بڑی دشواریوں کا سامنا اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر مدینہ پہنچ کر اس تنگ دستی، دشواریوں اور تکلیفوں اور افلاس میں بھی چین نصیب نہ ہوا۔ ایک طرف مدینہ کے یہود مخالف تھے، ہر وقت نقصان پہنچانے کے لیے کوشاں تھے، پھر منافقین مدینہ کی چھپی ہوئی دشمنیاں تھیں، پھر کفار مکہ کے حملے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تسکین اور اطمینان دلانے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، الا ان نصر اللہ قریب۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اپنی چادر کو تکیہ بنا کر بیٹھے تھے تو حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں، آرا ان کے سروں کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا، 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس کام کو ضرور پورا کرے گا، یہاں تک کہ ایک شخص صنعا سے سوار ہو کر حضرموت تک چلا جائے گا، مگر اللہ کے سوا اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ مگر تم لوگ جلدی مچاتے ہو۔ ایک لمحے کے لیے ہم یہ سوچیں کہ قرآن پاک کی آفاقی تعلیمات ہم سے مخاطب ہے، یہ آیت ہر کلمہ گو سے مخاطب ہے۔ ہم آپ سب اپنے آپ کو اس آیت میں رکھ کر دیکھیں کہ رب کریم ہم سے، مجھ سے، آپ سے مخاطب ہے کہ صرف اسلام کا دعویٰ کرنے کے بعد، صرف کلمہ لا الہ کہنے سے یا مسلمان گھرانوں میں جنم لینے سے کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ نہیں، رب کا یہ طریقہ اور سنت نہیں ہے، جبکہ تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا اور انہیں بھی آگاہ کیا گیا۔ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 میں رب کریم نے یہی بات بتائی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ یہ کہیں گے آمنا اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تحقیق ان سے پہلے لوگ آزمائے گئے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو خالص کرنے کے لیے مصائب سے گزارتا ہے۔ مصائب کی بھٹی سے گزر کر ہی کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے، اور اللہ کے پیارے جب مصائب کی بھٹی سے گزارے گئے تو ان کا یہ قول تھا کہ اگر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی جائے گی۔ یعنی جنت میں داخلے کے لیے امتحان شرط ہے۔ سوچیں، جب دنیا کے کسی ادارے میں، کسی سکول میں داخلہ کا اور کسی ملک کی نیشنلٹی حاصل کرنے کا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، تو جنت کیا کوئی ایسا معمولی ادارہ ہے کہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہی وہ حاصل ہو جائے گا، اس میں داخلہ حاصل ہو جائے گا؟ دنیا کے اداروں میں داخل ہونے کے لیے ہم پہلے فارم حاصل کرتے ہیں،
پھر فارم سبمٹ کراتے ہیں، اور جنہوں نے فارم سبمٹ کرایا ہوتا ہے اسے ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی امیدوار یہ کہے کہ میں نے فارم سبمٹ کروا دیا ہے، اب یہ ٹیسٹ ویسٹ کیا چیز ہے، ہم نہیں دیتے۔ اگر وہ یہ کہے کہ یہ ٹیسٹ ویسٹ کیا چیز ہے، ہم نہیں دیتے، نہ دے، آپ کو ادارے میں داخلہ نہیں ملے گا۔ وہ امیدوار جو اپنا فارم جمع کرواتے ہیں اور ٹیسٹ کے لیے نہیں آتے، ان کے فارم پھاڑ کر پھینک دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اب یہ امتحان کیا چیز ہے، تو رب کے نزدیک صرف خالی زبانی دعویٰ کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ اس کے لیے امتحان، آزمائش، تکالیف، مصائب سے گزرنا ہوگا، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوں گی۔ ہم یہ کہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں، دین کے کام کے لیے وقت نہیں ملتا، وقت بھی ہم نہ دیں، مال بھی نہ دیں، اللہ کے راستے میں اپنی جانیں بھی بچا بچا کر رکھیں اور سمجھیں کہ جنت ہمارے لیے ہے۔ نہیں، اگر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ ہی کے لیے ہم ہیں اور سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں امتحان اور ٹیسٹ جو ہوتا ہے اپنے نفس اور اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا نفس بہت سی چاہتوں اور ہمارا جسم بہت سی آسائشوں کا عادی ہو چکا ہے۔ ہمارا نفس بہت سی چاہتوں اور ہمارا جسم بہت سی آسائشوں کا عادی ہو چکا ہے، انہیں چھوڑنا ہوگا۔ فجر کی نماز نفس پر گراں گزرتی ہے۔ پہلا امتحان یہاں نفس کو کچلنے کا ہوگا، جسم کو ان آسائشوں سے نکالنا ہوگا۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو ثابت کرنا ہوگا کہ ہمیں نیند پیاری ہے یا اللہ سے پیار ہے۔ اللہ کی پکار پر ہم لبیک کر کے اٹھنے کا ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی اتنی ہے کہ اللہ کی پکار پر ہم لبیک کر کے بستر نرم و گداز چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوں۔ تو یہاں امتحان نفس کو کچلنے کا ہوگا، جسم کو ان آسائشوں سے نکالنے کا ہوگا، کیونکہ جنت کو نفس کی ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے، دوزخ کو نفس کی پسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اس امتحان سے گزرنا ہوگا۔ دوسرا امتحان دنیا والوں کی کشاکش کا، انا کا امتحان ہوگا کہ لوگوں کی ناراضگی مول لے کر رب کی رضا کے راستے پر چلنے کے لیے شیطان ایک کاری وار کرتا ہے، ایک جملہ ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہاں امتحان ہوگا کہ اللہ کا ڈر حقیقی طور پر دل میں ہے یا لوگوں کا ڈر ہے۔ ہم نے لفظی طور پر تو اللہ کی محبت کو زبان پر سجا رکھا ہوتا ہے، اور دل میں ہم ڈر لوگوں کا رکھتے ہیں، راضی لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں، اور پسند اور ناپسند بھی زمانے کی مد نظر رکھتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، جنت ہمارے لیے ہے۔ تو یہاں امتحان ہو جائے گا مومن اور منافقین کا۔ مومن کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، وہ پورے کا پورا دین اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ منافق جو ہے وہ بہت سے دروازے کھلے رکھتا ہے، اپنے لیے بہت سے دروازے کھلے رکھتا ہے کہ جب مشکل پیش آئی تو ان دروازوں سے نکل جاؤں گا۔ وہ دروازے کون سے ہیں؟ ہماری زبان پر گھڑے ہوئے بہانے، ہیلے، حربے، تعویلیں، یہ وہ دروازے ہیں جن سے منافق اپنے لیے نکلنے کی راہیں کھلی رکھتا ہے۔ پھر بیماریاں، مصائب، آلام، یہ بھی امتحان اور ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کا شکر وہ ہوتا ہے جو مصیبت پر شکر ہو۔ تو ان امتحانات میں بھی کامیاب گزرنا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا کہ کامیابی کی ایوارڈ لسٹیں لگتی جائیں گی ہماری آخرت کی فائل میں۔ مومن کی فائل میں روز کامیابی کی ایوارڈ لسٹیں لگتی ہیں۔ تو جتنی ایوارڈ لسٹیں لگتی چلی جاتی ہیں، جنت کے درجات اتنے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں، اتنے ہی شاندار استقبال مومن کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے، مصائب سے گزرنا ہوگا، تکالیف میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہوگا،
دنیا والوں کا ڈر چھوڑ کر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے راستے پر چلنا ہوگا، اور اسی کی پسند ہی زندگی کا حقیقی مقصد ہوگا۔ اسی کی رضا حاصل کرنا زندگی کا حقیقی مقصد ہوگا، تو جنت مومن کی منتظر ہے۔